أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ورزق اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ، علی عباس، جوہر، افنان، آپ ٹھیک ہیں؟ عرشی، زہرا، بطول آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ فضا بطول آپ ٹھیک ہیں؟ قصہ، زہرا، رئیسہ، سمرین، فاطمہ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ مولانا، آپ کے الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب صرف مقدماتی میں چل رہی تھی، ابواب ثلاثی مزید فی، یعنی ثلاثی مزید فی کے باب۔ اس میں ہم نے 3 باب پہلے ہی دن ہم نے 10 باب لکھوا دیے تھے۔ باب کتنے ہیں ثلاثی مزید فی کے؟ بہت سے ہیں، لیکن مشہور 10 ہیں جی۔ باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، افتعال، انفعال، تفاعل، جی، تفاعل، جی، استفعال، افعلال، افعیلال، 10 باب ہیں۔ کتنے باب ہیں؟ 10 باب ہیں۔ مشہور 10 ہیں۔ مشہور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عرب والے اکثر کسی ثلاثی مجرد کو جب مزید میں لے جاتے ہیں تو اکثر انہی 10 میں سے کسی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں جی۔ ان میں کیونکہ صرف مقدماتی ہے، اس میں ان ابواب کا وزن اور مشہور معنی ذکر کیے ہیں، بس وزن اور مشہور معنی۔ حالانکہ ہر باب کو اگر آگے جا کے کتابوں میں پڑھیں گے تو ایک ایک لفظ فعل کو 20 نئے معنی تک دے سکتے ہیں، 10 معنی نئے، 20 معنی، لیکن ان میں سے اگر کسی باب کے 10 معنی ہیں تو اب ایک مشہور معنی بھی ہے۔ مشہور یعنی زیادہ تر اس میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اس میں ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس میں، کبھی کبھی اس میں، کبھی کبھی اس میں، لیکن زیادہ ایک معنی میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مشہور معنی۔ تو ہم نے 3 باب ریوائز کیے، کون کون سے؟ باب افعال، باب تفعیل، باب مفعول۔ باب افعال کا ماضی مضارع مصدر کس وقت پہ آتا ہے؟ مشہور معنی کیا ہے اس کے؟ یعنی باب افعال ثلاثی مجرد کے بعد لازم فعل جب باب افعال میں جاتے ہیں تو متعدی ہو جاتے ہیں۔ باب تفعیل کس وزن پہ آتا ہے؟ ماضی مضارع مصدر مشہور معنی اس کے کیا ہے؟ اس کے بھی مشہور معنی کرنے کے لیے۔ تیسرا مفاعل، اس کا وزن کیا ہے؟ اس کے مشہور معنی کیا ہے؟ مشارکت۔ مشارکت یعنی فعل اور فاعل اور مفعول کا ایک کام میں شرکت ہونا، جیسے ضرب زید سعیدن، یعنی زید اور سعید نے ایک دوسرے کو مارا، یعنی مارا پیٹی کی۔ اس میں ایک نقطہ آپ کو میں بار بار بتاتا چلا رہا ہوں، دیکھنے میں لفظی اعتبار سے ضرب سعید زیدن میں دیکھنے میں فاعل ہے، مرفوع ہے اور وہ منصوب ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں، کیونکہ جب مارا پیٹی کریں گے تو یہ فاعل بھی ہیں، پٹنے میں پٹے بھی رہے ہیں تو یہ ہم نے اور باقی استعمالات ان کے وہی ہیں ثلاثی مزید فی کے ابواب کے جو ثلاثی مجرد میں تھے، یعنی ماضی کے وہی 14 صیغے، وہی گردان، وہی ان کے صیغوں کے نام، وہی ضمیریں، ایسے ہی فعل مضارع، وہی امر بے نام، وہی امر بے صیغہ بنانے کا طریقہ، سب کچھ وہی ہے، وہی مشہور بنانے کا طریقہ، سب کچھ وہی ہے، وہی فعل مضارع کے حالات اور خصوصیات، وہی سب کچھ ہے۔ 3 باب کو جب ہم نے ریوائز کیا تو ان 3 باب میں ایک کیا چیز کامن ہے؟ ان 3 باب میں یہ 3 باب کس چیز میں کامن ہے؟ ایک حرف زیادہ ہونے کی، تینوں باب میں چاہے افعال ہو، چاہے تفعیل ہو، چاہے مفعول، تینوں میں ایک حرف زیادہ ہے۔
دو تینوں میں ایک چیز کامن یہ ہوتی ہے. دوسری چیز کامن کیا ہے؟ دونوں کے تینوں باب کے فعل مضارع میں علامت مضارع پہ ضمہ ہے. پیپر میں دیکھ لو تو افعال یفعلو تقریر میں دیکھیں اس میں مفعل فاعل یفاعل. علامت مضارع میں تینوں پہ ضمہ ہے، تینوں میں علامت مضارع پہ ضمہ ہے. چوتھی خصوصیت تینوں میں فعل مضارع کے عین فعل پہ کسرہ ہے. جی ٹھیک ہے، تینوں میں ایک حرف زیادہ ہے، تینوں کے علامت مضارع پہ ضمہ ہے، تینوں باب کے مضارع کے عین فعل پہ کسرہ ہے. یہ ہم نے پڑھا. آج اس کی ہمیں تمرینیں کرنی ہے. دیکھیے میں دیکھے کامن چیزیں ایک دفعہ لکھ دوں تاکہ آپ مثال دیکھیے. مثال دوں یا باب بتاؤں؟ چلیے باب ہی بتائے تھے. افعل یفعل افعال فعل يقلو فاعل. تمرین آواز آ رہی ہے؟ جی آگے یفاعل مفاعل. پہلا کامن چیز ان میں کیا ہے تینوں میں کہ ان میں ایک حرف زیادہ ہے. کہاں دیکھا آپ نے ایک حرف زیادہ ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ دیکھتے ہیں نا مجرد مزید پہچاننے کے لیے. فعل میں ماضی دیکھا جاتا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے پہلا صیغہ دیکھیے فعل لام تینوں میں اصلی ہیں. اس میں یوال الف زیادہ ہے، اس میں یہ عین زیادہ ہے، اس میں یوال الف زیادہ ہے. تینوں میں ایک حرف زیادہ ہے یا نہیں؟ جی تینوں میں علامت مضارع پہ ضمہ ہے یا نہیں؟ جی تینوں میں علامت پہ مضارع میں کسرہ ہے کہ نہیں؟ جی یہ جو علامت مضارع پہ ضمہ ہے اس کے بارے میں نے قانون بتایا تھا میزان میں بھی اور صرف میں بھی. کسے یاد ہے یہ بات؟ نہیں، علامت مضارع پہ ضمہ آنے کا ریزن کہاں ضمہ ہے کہاں علامت مضارع پہ فتح ہے، اس کے بارے میں نے قانون چار بتایا. فعل اگر ماضی میں ہے تو کیا ماضی چار فعل یا چار چار لفظ اصلی جتنے بھی فعل ہیں چاہے مجرد ہو چاہے متین ہو چاہے ثلاثی ہو چاہے رباعی، اگر اس کے ماضی میں چار حرف ہیں، دیکھو سب تینوں میں چار حرف ہیں یا نہیں؟ ایک تو فرق نہیں کرتا چار اصلی ہیں چاروں، چاہے تین اصلی ایک زیادہ ہے، تین اصلی ایک زیادہ ہو چاہے چاروں اصلی ہو. کیونکہ رباعی مجرد میں جا کے آپ دیکھیں گے دہراجا، لیکن مضارع مدحرج اس کی بھی علامت مضارع پہ ضمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بھی ماضی میں چار حرف ہیں. تو جتنے بھی فعل ہیں، چلو اس کی یہاں پہ الگ سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جو ماضی میں چاہے ادھر دیکھیے دہراجا یا جب وزن لکھنا ہے وزن ہی لکھیں فعللا یہ قاعدہ یاد رکھنا ہمیشہ، آسان ہے یاد رکھیں. جتنے بھی فعل ایسے ہیں جن کے ماضی میں چار حرف ہوں، چار ہی فعل ہو سکتے ہیں، وہ چار ہی فعل ہو سکتے ہیں. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ تین اصلی ایک زیادہ حرف تین ہی باب میں ہے، تین اصلی ایک زیادہ اور یعنی چار حرف، اور رباعی مجرد میں چار حرف میں بھلے ہی وہ چاروں اصلی ہیں. تو چار حرف ماضی میں وہ فعل جس کے ماضی میں چار حرف ہوں، چار ہی فعل ہیں. تو یہ قاعدہ یاد رکھنا، جس فعل کے ماضی میں چار حرف ہوں، چاہے تین اصلی ایک زیادہ ہوں چاہے چاروں اصلی ہوں، اس کے مضارع میں علامت مضارع پہ ضمہ رہے گا. وہ فعل جس کے ماضی میں چار حرف ہوں، فرق نہیں کرتا کہ تین اصلی ایک زیادہ ہو یا چاروں اصلی ہو، چار ہونے چاہیے، بس چار حرف ہونے چاہیے. تو وہ فعل جس کے ماضی میں چار حرف ہوں اس کے مضارع میں علامت مضارع پہ ضمہ ہوگی، ورنہ پھر علامت مضارع پہ فتحہ ہوگا. ورنہ یعنی کیا؟ یعنی چاہے چار سے کم ہو
چاہے 4 سے زیادہ ہو، 4 سے کم ہو جیسے اس کی مثال دیکھ لیجیے فعلا، 4 سے کم جیسے فعلا، تو آپ اس کا چاہے یفعلو دیکھ لو، یفعلو تو یا ملے گا آپ کو، کیا ملے گا؟ علامت مضارع فتحہ۔ اگر 4 حرف سے کم ہو یا 4 حرف سے زیادہ ہو، 4 حرف سے زیادہ کتنے باب ہیں 3 کو نکال کے 7 بچتے ہیں، 7 باب، ان 7 میں 4 حرف سے زیادہ ہیں نہیں، 3 اصلی، کسی میں 2 زیادہ ہیں، 5 میں 5 باب ایسے ہیں نا، 3 اصلی 2 زیادہ، تو اس میں 5 حرف ہیں جی، 2 باب ایسے ہیں جس میں 3 اصلی 3 زیادہ ہیں، 6 حرف ہیں۔ تو اگر 3 حرفی ہو فعل ماضی میں 3 حرف ہوں یا 5 ہوں یا 6 ہوں، 5 ہوں یا تو اس کے علامت مضارع میں فتحہ ہوگا۔ دیکھ لیجیے آپ، دیکھ لیجیے مثال کے طور پر تفعلا، تفعلا یا باب تفعل ہے یہ، تفعلا کتنے حرف ہیں اس میں؟ فعل لام کی اصلی ہے، تے اور ایک این زیادہ، 2 زیادہ ہے، 5 حرف ہیں نہیں جی 5، تو اس کی مضارع میں علامت مضارع میں کیا ہے دیکھیے علامت مضارع پہ فتحہ ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ جو ماضی میں 4 حرف ہیں، بس 4 ہونے چاہیے، فرق نہیں کرنا 3 اصلی ایک زیادہ یا 4 اصلی، 3 حرف سے زیادہ یعنی 4 حرف اگر ہے ماضی میں تو اس کے مضارع میں علامت مضارع پہ ضمہ ہوگا، ورنہ 3 سے 4 سے کم یا 4 سے زیادہ حرف ہے اگر ماضی میں تو علامت مضارع پہ فتحہ ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے اس کا، یاد رہے گا۔ سمرین فاطمہ، رئیسہ، بطول، ارشی، یاد رہے گی یہ بات؟ بس یاد رکھنا آپ کو، دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں اگر 4 حرف ہیں تو اس کے مضارع میں علامت مضارع پہ ضمہ ہوگا، ورنہ اگر 4 سے کم ہے یعنی 3 حرف ہیں یا 4 سے زیادہ ہے یعنی 5 حرف یا 6 حرف تو پھر اس کے علامت مضارع پہ فتحہ ہوگا۔ بات یہ الگ سے بتا دی میں نے، پہلے بتا بھی چکا تھا الگ ہے، لیکن آج ہم اس کی پرسش و تمرین 12ویں درس کی تمرینیں کرنے والے تھے۔ دیکھیے فعل ہے ذیل را، نیچے کے فعل ہیں، ان کو آپ کو باب تفعیل میں لے جا کے اس کا ماضی مضارع اور مصدر لکھنا ہے۔ صدقہ کو رئیسہ باب تفعیل میں لے کے جائیے، باب تفعیل کا ماضی کس وزن پہ آ جاتا ہے؟ فعلا، یعنی اہل فعل میں تشریف ہوتی ہے۔ رئیسہ وزن کہنا بہت آسان ہے، بس وزن یاد ہونا چاہیے۔ باب تفعیل انہوں نے کہا فوراً آپ کو اس کا وزن یاد ہونا چاہیے کہ باب تفعیل کا ماضی فعلا، مضارع یفعل اور مصدر تفعیل کے وزن پہ آتا ہے۔ فوراً اگر آپ سے کوئی کہے کہ صدقہ کو لے کے جائیے، فوراً دیکھیے یہاں پہ فعل نام ہے، عین فعل پہ فتحہ تشدید ہے، تو صدقہ میں عین فعل کیا ہے؟ دال ہے، فوراً پڑھ دیجیے صدقہ، تصدیق بہت آسان ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان 10 باب کے وزن یاد کر لیجئے، وزن کے توڑنا تو بہت آسان کام ہے۔ آئیے صدقہ یصدق تصدیق، رب کو لے کے جائیے، بس یہ ہے کہ یہاں ہے لیکن باب تفعیل میں رب کرما کو لے کے تقریب، دراسہ کو لے کے آسان، تو ماضی کا وزن، مضارع کا وزن اور مصدر۔ کہتے ہیں نزلہ کا فعل مضارع کیا آئے گا؟ نزلہ کا فعل ہے، لیکن نزلہ کو باب تفعیل میں لے جا کر اس کا کام کرنی ہے۔ نزلہ کو باب تفعیل میں لے گا تو نزلہ، مضارع کی ینزلو، باب تفعیل کے مشہور معنی چیز، معنی یہ مشہور باب تفعیل کی تعدیہ، یعنی تعدیہ، باب تفعیل کا مشہور معنی تعدیہ ہے، یعنی باب تفعیل
सुलासी मुजरद के बाद फेले लाजिम को मुताद्दी कर देता है। जी सीगे से वो में अम्र बिलाम, अम्र बिलाम का तीसरा सीगा, अम्र बिलाम का का मुजारे मंसूब का तीसरा सीगा वही। किस किस का तीसरा सीगा? एक मिनट रुकिए, किस किस का तीसरा सीगा? बिलाम का मुजारे मंसूब, अम्र बिलाम का मंसूब का और इस मुजारे से फेल सबाहा को बाब तफील में ले जाकर लिखिए। तो सबाहा देखिए, सबाहा क्या? सबाहा को बाब तफील में लेके गए, क्या बना? सब्बाहा बाब तफील में लेके गए तो क्या बना? सब्बाहा। मुजारे क्या बना? युसब्बिहु युसब्बिहु, सब्बाहा युसब्बिहु बना। लेकिन इन्होंने माना क्या है? माना क्या है? अम्र बिलाम का तीसरा। युसब्बिहु से अम्र बिलाम बनाइए। क्या कायदा था? शुरू में लाम अम्र मखसूस कायदा याद है अम्र बिलाम बनाने का? शुरू में लाम अम्र मखसूस आएंगे और आप इनको जज्म दे देंगे। पहला सीगा बना ले युसब, तीसरा सीगा बताइए ले युसब, ले युसब। तो तीसरा सीगा इसका क्या बना? ले युसब। और मुजारे मंसूब का तीसरा सीगा उसका क्या है? आप ले आइए, उसमें तीसरे सीगे में से नून गिरेगा ना, इसमें भी भाई अलामत जज्म भी हस्फ में नून है, नून हस्फ होता है उसमें भी, इसमें भी। ले ना युसब्बे और इस्तिफाम हल युसब्बिहूना अहसन हल क्यों? चूंकि ये लफ्ज में कोई असर नहीं, क्योंकि इस्तिफाम और लाए नाफिया लफ्ज में कोई असर नहीं डालता, लेकिन ये लाम जज्म दे देता है और जज्म की अलामत अगर नून है तो नून एराबी गिर जाता है, अगर अलामत नस्बी अगर नून है तो गिर जाता है। यही माना था। फेल हाय ज़ैदा बे बाब मुफ़अला बे बरीदो माज़ी मुज़ारे वो मस्दर। अब नीचे फेल हैं, इनको एक को मैं बाबे उसमें करके दिखाता हूँ। जहादा है, बाबे मुफ़अला का माज़ी मुज़ारे मस्दर किस वज़न पे आता है? ठीक है। अब इन्होंने करना क्या है? किसे ले जाना है? जहादा को ले जाना है। जहादा को कैसे लेके जाएंगे? जहाला है ना जी, उसके बाद अली मुजाहिदा। ठीक है, ऐसे ले जाते हैं। बस वज़न याद होना चाहिए, बस बाप का नाम और उसका वज़न याद होना चाहिए। आइए देखते हैं। जलसा को लेके जाइए। देखिए देखिए यहाँ पे जो हरकतें हैं ना, इनको तवज्जो में नहीं रखना है। फिर पे कसरा है, इस पे तवज्जो मत रखना। आप देखिए बाप में क्या है हरकत, वही हरकत दीजिए। आमला युआमला युआमिलु युकातिबु बाहसा युबाहिसु। मुबाला के मशहूर माना क्या है? मुशारिका, यानी फाइल और मफऊल का एक काम में शरीक होना। तर्जुमा करना है नीचे के अफ़आल का। हल युबाहिसु, क्या वो मुबाहिसा करता है? उन्होंने सिखाया। ला तुबाहिसूना, तुम दोनों, तुम मुबाहिसा नहीं करते हो या नहीं करोगे। लम्मा
آج میں تو تعلمینا لما آیا تو جزم دے دیا لما تعلمی، اور ہم جانتے ہیں لما ماضی نقلی ماضی قریب میں بدل دیتا ہے. ابھی تک تم نے نہیں سکھایا ہے، تجھے ایک عورت نے نہیں سکھایا. صحیح سکھایا. باحثی فعل امر ہے، تو ایک عورت مباحثہ کر. لا یعلمونا، وہ سب مرد نہیں سکھاتے ہیں یا نہیں سکھائیں گے. لما یباحثنا، یباحثنا چھٹا صیغہ ہے، مبنی ہے، اس لیے اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا، لیکن معنی میں تو ڈالے گا نا. ابھی تک ان سب نے عورتوں نے بحث نہیں کی ہے، مباحثہ نہیں کیا ہے. تو ماضی نقلی میں بدلتا ہے نا ماضی قریب میں. حل تعلمانے، کیا تم دونوں مرد یا دونوں عورتیں تعلیم لیتے ہو. تعلیم ہو یا سکھاؤ گے؟ لما لام وہ ہے نا جی لما لم ماضی قریب ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے، لما ماضی قریب منفی میں بدل دیتا ہے مضارع کو. باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ کتنی چیزوں میں ایک دوسرے سے کامن ہے؟ 3 چیزوں میں. تینوں میں ایک حرف زیادہ ہے، تینوں کے علامت مضارع میں ضمہ ہے، تینوں کے ضمہ ہے، مضارع پہ کسرہ ہے. کسرہ. نیچے آپ کو بتانا ہے باب کون سا ہے، صیغہ کون سا ہے، اور فعل کا ریشہ کیا ہے. حروف اصلی مشخص کرنا ہے، نیچے کی آیات و روایات میں معین کرنا ہے جو معین افعال ہیں. صدقو آہدو، صدقو کا باب کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. فعلا صدق یصدقو، فعلا یفعلو. صیغہ نمبر کیا ہے؟ ماضی کا تیسرا. ریشہ کیا ہے؟ حروف اصلی صاد دال قاف. ریشہ ہمیشہ الگ الگ بتایا جاتا ہے، صاد دال قاف. آہدو باب کون سا ہے؟ آہدا یعاہدو معاہد، باب مفعلہ ہے. صیغہ کیا ہے؟ ماضی کا تیسرا صیغہ ہے. آہدا آہدا آہدو. ریشہ کیا ہے؟ عین ہے دال. قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ مومنین میں سے رجال، کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے صدقو سچ کر دکھایا، ما آہد اللہ جو انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا. اس القرآن انما المؤمنون اخوة، فقط مومنین آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو. اصلحو کون سا باب ہے؟ اصلح یصلحو، اصلاح باب فعال ہے. اور یہ امر حاضر کا تیسرا ہے، ویسے 9واں صیغہ ہے. یصلحو تھا نا، یو اسلحہ امر حاضر. ریشہ کیا ہے؟ سواد لام ہے. ریشہ مطلب حروف ہے اصلی. الیوم آج اکملت لکم، میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو. اکملتو اکملا یکملو اکمال. باب کون سا ہے؟ باب افعال. صیغہ کون سا ہے؟ 13واں ماضی کا. ریشہ کیا ہے؟ کاف میم لام. قالو وہ کہتے ہیں اتجعل فیہا، کیا تو اس میں یعنی زمین میں قرار دے گا اس شخص کو یفسد فیہا جو زمین میں فساد برپا کرے، ویسفک الدماء اور خون بہائے. ونحن در حالی کہ ہم نسبح بحمدک تیری تسبیح کرتے ہیں تیرے حمد کے ذریعے سے، ونقدس لک تجھے پاک و پاکیزہ شمار کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس نے کہا اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اتجعلو باب کون سا ہے؟ جعل یجعلو، ثلاثی مجرد فعل یفعلو ہے. صیغہ کون سا ہے؟ ہاں 7واں صیغہ ہے مضارع کا 7واں صیغہ ہے. تو قرار دے گا، ٹھیک ہے. حروف اصلی کیا ہے؟ جیم عین لام. یفسدو فسدا، افسدہ یفسدو اب باب افعال ہے. جی مضارع کا پہلا صیغہ ہے. ریشہ کیا ہے؟ فے سین دال. یسفکو صفقہ اسفقہ نہیں، صفقہ یسفکو. فعل یفعلو ہے، ثلاثی مجرد کا باب ہے. ریشہ کیا ہے؟ سین فے کا مضارع کا پہلا صیغہ. نسبحو باب تفعیل ہے. سبح یسبح تسبیح باب تفعیل ہے. مضارع کا 14واں صیغہ ہے. جی ریشہ سین بے ہے. نقدسو بھی باب تفعیل ہے، 14واں صیغہ ہی ہے مضارع کا. اور قاف دال سین. اعلمو علم یعلمو
فعلما فعل یفعلو کے وزن پہ ثلاثی مجرد کا باب ہے اور عین لام میم اصلی حرف ہے 13واں صیغہ ہے مضارع کا. لا تعلمون علما یعلمو کیا باب ہے اس کا؟ فعلا یفعلو ریشہ کیا ہے؟ عین لام میم اور 7واں صیغہ ہے مضارع کا مضارع منفی. بس یہ تھوڑا سا رہ گیا بس. سائلو کون سا باب ہے؟ سائلو فاعلو تیسرا فاعل ہاں باب مفاعلہ سے ہے ماضی کا تیسرا صیغہ ہے. سین حمزہ لام ریشہ ہے اس کا. خاطبو وہی خاطبہ یخاطبو باب مفاعلہ کا ہے ماضی کا تیسرا صیغہ ہے. خیتوئے بے جالسو یہ بھی باب مفاعلہ ہے. جیم لام سین ماضی کا تیسرا صیغہ ہے. تینوں ماضی کے تیسرے صیغے ہیں باب مفاعلہ کے ہیں. سین حمزہ لام خیتوئے بے جیم لام سین. علماء سے سوال کرو حکومت سے خطاب کرو اور فقراء کے ساتھ بیٹھو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سوال جب بھی کرو عالم سے کرو حکیموں سے باتیں کرو. حکیموں سے مطلب دوائیوں والے حکیم نہیں جن کی باتیں بیکار کی نہیں ہوتی حکیمانہ ہوتی ہیں. من بالغ فی الخصومت جو دشمنی میں زیادتی کرتا ہے وہ گنہگار ہے. وہ من قصر جو دشمنی میں کمی کرتا ہے تو اس پہ ظلم ہوگا. اگر دشمن سے نہیں ٹکراؤ گے تو دب جاؤ گے تو ظلم ہوگا. زیادتی کرو گے تو گنہگار. من بالغا فاعلا باب مفاعلہ کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے. بے لام رین ریشہ ہے. اسما فاعلا اسما یا اسمو فاعلا یفعلو باب ہے. یہ تینوں حرف ہی ریشہ ہیں اس کے. قصر باب تفعیل سے ہے. قاف واد رے اس کا ریشہ ہے باب ماضی کا پہلا صیغہ ہے. الصبر ینازل الحجسان ینازل نازل ینازل ما مضارع کا دوسرا صیغہ باب مفاعلہ کا نون ضاد لام اس کا کیا ہے؟ ریشہ ہے. ٹھیک ہے. صبر جو ہے وہ سختیوں کو دور کر دیتا ہے روز. ٹھیک ہے زمانے کی سختیوں کو دور کر دیتا ہے. حذر کا کمن بشر حذر باب تفعیل سے حذر یحذر تحذیر. بشرہ بھی باب تفعیل ہے. دونوں ہی ماضی کے پہلے صیغے ہیں. حیزال رے اور ادھر بیشین رے. من حذر کا جو تمہیں ڈرائے یعنی غلطیوں سے ڈرائے کم گویا کہ اس نے تمہیں خوشخبری دی. نمبر 7 جو تمہیں نقصان سے ڈرائے وہ ایسا ہے جو تمہیں خوشخبری دے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. تمرین کریے گا امتحان کے لیے آمادگی کیجیے گا. مباحثہ خدا آسان ہے. دیکھیے